كل بدعة ضلالة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے. دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. آؤ تمہیں بتاؤں فضیلت نماز کی. سب سے بلند پایا عبادت نماز کی. حاصل کرو خدا را سعادت نماز کی. کرتے رہو ہمیشہ حفاظت نماز کی. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے نمازی کی شان کیا ہے اور بے نماز کا انجام کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے جو فرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص سورج غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے مسلمان ہوا ہے کہ ایک رکعت پڑھ لے تو سورج غروب ہو جائے گا، بس اتنا تھوڑا سا ٹائم ہے۔ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد اس آدمی کو وہ عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز اسلام کا شعائر اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی اور تحفہ دیا۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اس میں رعایت اور کمی کی درخواست کی گئی تو 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارے ہاں وہی 50 کا حساب ہے، آپ کی امت کے لوگ نمازیں 5 پڑھیں گے، ہم ان کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ نماز اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، نماز برکت کا ذریعہ ہے، نماز کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے، نماز کی وجہ سے رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، نماز کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفائیں عطا فرماتے ہیں، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر اور برکت سے نوازتا ہے۔
نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جان مال ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمازی آدمی کی دنیا میں بہتر ہے، نمازی کو موت بھی اچھی نصیب ہوتی ہے، نمازی کو قبر بھی اچھی نصیب ہوتی ہے، نمازی قیامت کے دن خوشیوں میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، نمازی آدمی کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش بھی نصیب ہوگی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ یہ نماز جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اس نے رحمت، خیر، برکت، مغفرت، بھلائی، کامیابی کو سمیٹا، اور جس آدمی نے اس نماز سے منہ موڑا، نماز کی قدر نہ کی، نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا میں بھی پریشان ہوا، آخرت میں پریشان ہوا، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو لوگ نمازی ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگوں کو بھیجنا تھا، تمام لوگوں میں سے، تمام انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، پسند کیا، چن لیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اور باقی تمام لوگوں سے وہ اعلیٰ تھے، افضل تھے، زیادہ شان، مقام اور مرتبے والے تھے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے پاک باز برگزیدہ بندے، نبی، رسول، پیغمبر سارے کے سارے نمازی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا طریقہ ہے، نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا طریقہ ہے نماز پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے طریقوں سے منہ موڑتا ہے۔ بن اختصار، کیونکہ نماز کا موضوع ایسا ہے کہ اس کو اگر بیان کرنے لگ جائے، ایک خطبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ کافی نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر نماز کے موضوع کو پورا سال تمام خطبات میں بیان کیا جائے تو پھر بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کامیابی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ کامیاب کون ہوگا، کون کامیاب ہے۔ قرآن کریم سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اور رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ رب العالمین نے فرمایا یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، اور نمازیں ایسے نہیں پڑھتے بلکہ خضوع کے ساتھ پڑھتے۔ تو ثابت ہوا کہ نمازی آدمی کامیاب ہے۔ اذان میں کیا تعلیم دی گئی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہنا ہے حی علی الصلاۃ، اور لوگوں نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کی طرف آنے والی جو آواز ہے کہاں سے آتی ہے؟ مسجد سے۔ یہ طرز ملا جا رہا ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے ہو تو مسجد میں آیا کرو۔ یہ کامیابیوں کا مقام ہے، یہ کامیابیوں کا مرکز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، رب العالمین اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کامیابیاں عارضی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ دنیا
دنیا میں بھی رب العالمین کامیابی عطا فرماتا ہے نماز کی برکت سے، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے کامیابی عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نمازیوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر بندے کی نمازیں پوری نکلی، نمازوں میں کوئی کمی نہ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد افلح وانجح، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس بندے کی نمازوں میں کمی نہ نکلی، نمازیں پوری پڑھنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ نمازوں کی پابندی کرنے والا افلح وانجح، جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی اور یہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اسلام فرما دیے اگر بندے کے نام اعمال میں نمازوں کی کمی ہوئی، نمازیں پوری نہ ملی، اس چیپٹر میں، اس پیپر میں، اس حساب کتاب میں وہ فیل نظر آیا، ناکام نظر آیا، اس کی نمازیں اگر کم ہوئی، رب العالمین کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نمازوں میں کوتاہی ثابت ہو گئی، نمازوں میں غفلت ثابت ہو گئی، نمازوں میں کمی ثابت ہو گئی، فقد خاب وخسر، یہ نمازوں میں سستی کرنے والا، نمازوں کو ضائع کرنے والا، نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ نمازی آدمی کی شان یہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور بے نماز دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ رب العالمین نے فرمایا جس بندے نے ہمارے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب یہ بے نماز آدمی، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا، نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والا، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، رب العالمین فرماتی ہیں یہ آنکھوں سے نبینا ہوگا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا اے رب العالمین میرے پروردگار قد كنت بصیرا، دنیا میں تو مجھے نظر آتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں جواب دیا جائے گا كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، یاد کر دنیا میں ہماری آیات بینات تجھے سنائی جاتی تھے، قرآن کریم پڑھ کے تجھے بتایا جاتا تھا کہ نمازی کی شان کیا ہے، بے نماز کا انجام کیا ہے۔ اللہ کی آیات سننے کے بعد فنسیتها، تو نے عمل کرنے کی بجائے، ان کو ہر وقت ذہن میں رکھنے کی بجائے اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ فنسیتها فکذلک اليوم تنسیٰ، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، سننے کے بعد ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے بھلا دیا ہے، تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے۔ بے نماز دنیا میں بھی پریشان اور ناکام ہے، اور قیامت کے دن بھی ذلیل اور رسوا ہو، اور نمازی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، اور تاریخ واقعات کے ساتھ بھری ہوئی ہے، جب کسی پریشان آدمی نے پریشانی میں نماز پڑھ
پریشانی کو دور کر دیا کہ اب کسی لاچار اور مجبور نے نماز کے ذریعے رب العالمین سے مدد مانگی، کائنات کے رب نے اس کی ضرور امداد فرمائی۔ کئی سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کو سنوتا تو ایمان تازہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں کے ظالم بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ جو ان کی بیوی تھی اس کو بھی بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غیر موجود ہیں، ان کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کے حضور التجائے کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ مولا میری عزت کی حفاظت فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، اس کے اوپر رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اس کا جسم سن ہو گیا، شل ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، رب العالمین نے اس کو اس کی بری نیت کی سزا دی۔ اس کے بعد اس بادشاہ کو پتہ چلا یہ عورت کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص عورت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی عزت پہ داغ نہیں لگانا چاہیے۔ اس نے اس خاتون سے بھی معافی مانگی، اللہ کے حضور بھی اس نے معافی مانگی، اللہ نے اس کو عذاب سے نجات دے دی۔ جب ان کو روانہ کیا اپنی سگی بیٹی جناب ہاجرہ حضرت سارہ کے ساتھ روانہ کر دی اور کہا یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اور یہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا بول رہے ہیں کہ بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد اللہ نے اسی ہاجرہ سے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ پھر نسل چلتی رہی، اسی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آمینہ کے لال پہ کر حسن و جمال نبی و رسولوں پہ قبروں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں لوگوں اگر ابراہیم علیہ السلام نماز کے ذریعے اللہ سے مدد نہ مانگتے، نہ مدد ملتی، نہ ہاجرہ ملتی، نہ اسماعیل آتے، نہ محمد کریم آتے۔ ثابت یہ ہوا، علماء کرام بیان کرتے ہیں لوگوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے گئے، اس کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو یہ نماز کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی برکت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب نماز پڑھی 2 رکعت اللہ سے دعا مانگی، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی فائدے عطا فرمائے جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک تو اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی، دوسرا اللہ نے ان کو بیوی عطا فرمائی، تیسرا اللہ نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، چوتھا فائدہ یہ ہوا اس بیوی کی نسل میں سے، اس کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی اولاد کی عزت کی، بیوی کی عزت کی حفاظت چاہیے تو نمازی بن جائے، اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، یا نوجوان اولاد کے والدین ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، نمازی بن جائیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی برکت سے ہاجرہ جیسی بیوی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نماز کی برکت سے نیک رشتے عطا فرمائے۔ نمازی بن جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نماز کی برکت سے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب ہم نمازی بن جائیں گے اللہ نیک بیویاں بھی عطا فرمائے گا، نیک اولاد بھی عطا فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ نماز
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا میں ہر بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے وہ مہمان بنے اور میزبان اس کا بہت اونچا ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے اور بڑا سخی ہونا چاہیے۔ کائنات کے اندر بڑے آپ نے مہمان دیکھے ہوں گے، بڑے میزبان دیکھے ہوں گے۔ ایک مہمان کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک میزبان کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راغا، جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، رب العالمین کو دیتا ہے یہ مسجد میں جانے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، جنت میں اس کے لیے پھلوں کا اور نعمتوں کا دسترخوان لگا۔ وہ کتنی عزت والا ہے، کتنی سعادت والا ہے جو رب العالمین کا مہمان ہو اور دسترخوان کا مقام جنت ہو، جو چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، رب العالمین اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ دسترخوان کس کو ملے گا؟ بولے نمازیوں کو ملے گا۔ یہ صبح شام مسجد میں جانے والا، گرمی ہے سردی ہے موسم کی پرواہ نہیں، گرمی کی پرواہ نہیں، سردی کی پرواہ نہیں، یہ رب کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اس کا قدم گھر سے باہر نکلتا ہے، جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کروا دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، 5 نمازیں ہیں جو ان کی حفاظت کرے گا، یہ نمازیں قبر میں اس کے لیے نور بن جائیں گی، قیامت کے دن اس کے لیے بچنے کی دلیل بن جائیں گی، و نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جس نے ان کی پابندی نہ کی، حفاظت نہ کی، کیا نہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، میرے عزیز بھائی اور میری محترم ماں اور بہنوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کے اوپر یقین کریں، بات ایسے ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی، نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کی پابندی نہ کی، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کی قبر میں کوئی نور اور روشنی نہیں ہوگی، وَلَا نِجَاتًا، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، وَلَا بُرْهَانًا، اس کے لیے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ایسے معلوم یہ ہوتا ہے نمازی کی قبر روشن ہے، قیامت کے دن وہ کامیاب ہے اور جہنم کی آگ سے اس کو نجات ملے گی۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن اس کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے اچھے پڑوسی ملے، اچھے دوست ملے، میری دکان ایسی جگہ پہ ہو کہ ارد گرد والے پڑوسی دکاندار اچھے ہوں، میرا مکان ایسی جگہ پہ ہو کہ میرے پڑوسی اچھے ہوں، اور میں وہاں رہوں جہاں مجھے سکون ملے، اچھے لوگ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں وحی کے ذریعے، قرآن میں نبی علیہ السلام کے فرامین میں یہ بتا دیا ہے کہ نمازی کو قیامت کے دن کس طرح کے پڑوسی ملیں گے اور بے نماز کو قیامت کے دن کس طرح کے پڑوسی ملیں گے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، رب العالمین قیامت والے دن جنت میں اس کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا، صالحین اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا، نمازی اللہ کا
مسلم تھی. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، جو نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فضل عطا فرمائے گا. اب آئیے ایک اور حدیث بھی سنتے جائیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضیع الصلاۃ، جس نے نماز کو ضائع کر دیا. میرے بھائیوں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو نماز سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، ان کو نماز کا تارک، نماز کا منکر کہا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جائیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھی ان کو فکر نہیں ہوتی. جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ تو پکے ہی دار اسلام سے خارج ہیں. قرآن کریم بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. علماء کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترکها فقد کفر، جس نے مستقل طور پر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر مصطفیٰ کے اوپر کھڑے ہیں اور صحابہ کثیر تعداد میں اعلان فرماتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ بے نماز آدمی بے ایمان ہے، بے دین ہے، اس کے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، من ضیع الصلاۃ، کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں پڑھتا تو تھا لیکن نمازیں پوری نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی. نمازوں کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق نمازیں پڑھتا تھا. فرصت مل گئی تو نماز پڑھ لی، فارغ تھا تو نماز پڑھ لی، ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی. اس کو نماز کی فکر نہیں تھی، اس کی سوچ یہ نہیں تھی کہ کام کو کہتا میں نے پہلے نماز پڑھنی ہے، بلکہ کوئی کام آ جاتا کہتا تھا نماز کو ٹھہر جا تجھے بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کام بڑا ضروری ہے پہلے اس کو کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. نمازوں کو ضائع کرنے والے کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضیع الصلاۃ حشر مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والے کا روز قیامت حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ. یہ چوٹی کے جو بڑے بڑے کافر تھے، جو حشر ان کے ساتھ ہوگا وہی اس بندے کا حشر ہوگا جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن وہ پڑوسی ہوگا فرعون کا، حامان کا، قارون کا، ابی بن خلف کا، اللہ کے دشمنوں کا، چوٹی کے کافروں کا. میرے بھائیوں، میں نے اللہ کی توفیق سے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. راستے دو ہیں، پڑوس دو ہیں، رفاقتیں دو ہیں، دوستیاں دو ہیں. اگر آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ چاہیے، ان کی دوستی چاہیے، ان کا پڑوس چاہیے تو نمازی بن جائیے. اگر نماز کی پرواہ نہیں کریں گے بدلے میں چار قسم کے لوگ ملیں گے، یا فرعون کا ساتھ ملے گا، یا حمان کا ملے گا، یا قارون کا ملے گا، یا ابی بن خلف کا ملے گا. اللہ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بے نماز آدمی اپنے لیے جہنم کی آگ جلا رہا ہے. آج میں حدیث سے بات پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اعلان بڑے مخصوص انداز میں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا بنی آدم قوموا الی نارکم، اے اولاد آدم اٹھو اٹھو، جلدی کرو اس آگ کو بجھانے میں، الذی اوقدتموها علی انفسکم، جو تم نے اپنے حصے کی جہنم میں آگ جلا رکھی ہے. اٹھو اٹھو، نماز پڑھو. فاطفئوها بالصلاۃ، تم نماز پڑھو گے، نماز کی برکت سے تم
آگ جل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا، ختم فرما دے۔ آج میرے بھائیوں گھر کو آگ لگ جائے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں نا، صرف خود کو بچاتے ہیں اور بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ خود بھی آگ سے بچتے ہیں، ویرن میں آگ لگ گئی، کہیں سے بھی گھر میں آگ کا چھولا بلند ہوا، خود بھی گھر سے باہر نکلتا ہے، بیوی کو بھی بچاتا ہے، بچوں کو بھی بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ الذی، وہ جہنم کی آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے اوپر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ سخت مزاج ہیں، ان کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ جس طرح رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جائے گا جہنمیوں کو ستانے کا، تکلیف دینے کا، عذاب دینے کا، سزا دینے کا، لا یعصون اللہ ما امرہم، کسی کی شکل دیکھ کر ان کو ترس نہیں آئے گا، کسی کا قد کاٹ دیکھ کر ان کو ترس نہیں آئے گا، کسی کا خاندان اور دنیا والا عہدہ دیکھ کر ان کو ترس نہیں آئے گا۔ جیسے رب العالمین کا حکم ہوگا فرشتے اس کی فرما برداری کریں گے، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور وہ جہنم کی آگ، بے نماز اپنے لیے جہنم کی آگ جلا رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہر گھر میں ایسے افراد موجود ہیں جن کی وجہ سے یوں سمجھو آپ کے گھر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ اگر خود بے نماز ہے، اس گھر کو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، بیوی بے نماز ہے، سمجھے گھر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، بچے بے نماز ہے، سمجھے گھر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج موقع ہے، وقت ہے، آپ خود بھی نمازی بن جائیے، آپ کی بیوی بھی نمازی بن جائے، آپ کے بچے بھی نمازی بن جائے، جہنم کی آگ کو بجھا دے تاکہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرما۔ وہ جہنم کی آگ بھی معمولی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کو اس ایک نماز کی سزا کے طور پر جہنم کے 80 کھوتے دیے جائیں۔ جہنم کتنی گہری ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ صحابہ کرام نے بھی ایک آواز سنی، جس طرح کوئی چیز بڑے زور کے ساتھ نیچے لگتی ہے اور دھماکے کی آواز آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں گرایا گیا، 70 سال پہلے گرایا گیا، وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، آج 70 سال کے بعد اس کی تہ کو جا کے لگا۔ اتنی گہری چلتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور اس کا یہی طریقہ ہے نمازی بن جائے۔ جب نمازی بنے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں میں نماز ہوتی تھی، نماز کی حفاظت ہوتی تھی، نماز کی قدر ہوتی تھی، نماز کی پابندی ہوتی تھی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی حالت اس طرح ہو چکی ہے کہ گھر کے اندر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو والدین نے بچپن میں تو نماز سکھائی ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو نماز بھی بھول گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نمازیں پڑھی جاتی تھی، صبح صبح پہلا کام کیا کیا جاتا تھا؟ نماز۔ اب 20-30 سال پیچھے چلے جائے، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ سب سے پہلے نماز۔ اور آج صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، میسنجر چیک کرتے ہیں، اور فیس بک چیک کرتے ہیں، یوٹیوب چیک کرتے ہیں، کیا چیز نہیں آئی ہوئی ہے، اخبار پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ صبح صبح نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد ایسی
دنیا کے اخبار روزانہ پڑھتا ہے، صرف اس اخبار پہ تو توجہ دے، تجھے ایسی ایسی خبریں ملے گی اور دنیا کا اخبار تو کل کی خبر دے گا۔ یہ قرآن کریم ایسی اخبار ہے، یہ کل کی خبر بھی دے گی، آج کی خبر بھی دے گی، قیامت سے پہلے کی خبر بھی دے گی، قیامت کے بعد کی خبر بھی دے گی، جہنم کی خبر بھی دے گی، تجھے جنت کی خبریں بھی دے گی۔ آج ذرا قرآن کریم سے محبت کر، میرا بھائی اور میری بہن نمازی بن جا۔ جب ہمارے بزرگ نماز پڑھتے تھے، صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہماری مائیں بہنیں جب آٹا گوندتی تھی قرآن کی تلاوتیں کرتی تھی، اور جب روٹیاں پکاتی تھی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، بچوں کو دودھ پلاتی تھی، درود شریف پڑھ کے پلاتی تھی، سبحان اللہ، پھر برکتیں کیا ہوتی تھی، پھر اولادیں فرما بردار ہوتی تھی، پھر تھوڑا کماتے تھے، اتنی برکت ہوتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتا تھا، ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، اور پھر بھی بچ جاتا تھا۔ آج نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، درود نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، گھر کے 10 لوگ کما رہے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ بیماریاں ہیں، وہ جان نہیں چھوڑ رہی، جو بھی بیماری لگتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تا حیات دوائی کھانی پڑے گا، اور پہلے بیمار ہو بھی جاتا تھا نا بندہ تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا، 3 دن میں، اور کورس ہوتے تھے، 7 دن کا کورس ہے، 11 دن کا کورس ہے، 3 ہفتوں کا کورس ہے، مہینے کا۔ اور آج جب رحمتوں نے منہ موڑ لیا ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو گے دوائی کھانی پڑے گی، پھر گاڑی چلے گی۔ آ جائیں اسی طریقے پر جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، نماز سے محبت، قرآن سے محبت۔ جب ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، پھر ہماری اولادیں بھی نیک بنیں گی۔ آج شکوہ کیا جاتا ہے، اور مجھے اکثر بھائیوں کے اور بہنوں کی طرف سے پیغام ملتے ہیں، دعا کریں اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ جب گھر میں کھانا پکانے والی ایک خاتون آٹا گوندے گی، اس کی نگاہ ٹی وی کی سکرین پہ ہوگی، کھانا پکائے گی، اس کی نگاہ موبائل کی سکرین پہ ہوگی، اور جب وہ کھانا تقسیم کرے گی، ہنڈیاں پکائے گی، یوٹیوب بھی استعمال کر رہی ہوگی۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب کھانا پکانے والے، کھانا بنانے والوں کا ہی حال ہوگا، اور کمانے والا جب دفتر میں بیٹھ کے رشوت کھائے گا، ٹھگیاں مارے گا، فراڈ کرے گا، حرام کی کمائی آئے گی، اور پکاتے ہوئے شیطانی آوازیں ہوں گی، یہ کھانا کھانے والے اللہ کے ولی کیسے بنیں گے؟ یہ والدین کے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ والدین سے بھی گزارش ہے، حلال کمائیے، ٹھگیاں نہ لگائیے، فراڈ نہ کیجیے، کسی کا مال نہ کھائیے، اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، جب آپ کا شوہر آپ کے گھر کا سربراہ حلال روزی گھر میں لے کے آئے، بسم اللہ پڑھ کے اس کا استعمال کیجیے۔ آٹا گوندتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، درود پڑھیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، چند دنوں کی بات ہے، اللہ رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ شوہر اور بیوی کے آپس کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادائیگی کی صحیح انداز میں توفیق عطا فرمائے گا۔ بیوی کو شوہر سے گلہ نہیں ہوگا، شوہر کو بیوی سے گلہ نہیں ہوگا، اولاد کو والدین سے شکوہ نہیں ہوگا، اور والدین کو اولادوں سے شکوہ نہیں ہوگا۔ لیکن تربیت ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، بہت افسوس کریں، اور اب بھی قبرستان میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو پچھتا رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو ایک موقع دے دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے، وہ نمازی بن جائے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب ان کے پاس موقع، انہوں نے اپنا موقع وقت ضائع کر دیا، اب کوئی موقع نہیں ہے، اب حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں تم آج یہ ضرور کرو، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد حساب ہوگا، پھر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ قرآن کریم نے بیان کیا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، رب
دیکھو پکار کر رہے ہیں، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا تم نے جرم کیا، کون سا گناہ کیا کہ تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ وہ کیا جواب دیں؟ آپ کے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ وہ کیا جواب دیں کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں؟ نہیں، قالوا لم نک من المصلین، قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ جہنمی فوراً جواب دیں گے تمہیں یاد نہیں ہے لم نک من المصلین، تم نمازیں پڑھتے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں چل گئے۔ دوسرا مقام قرآن کریم کا سورہ مریم ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، بڑے تو نیک تھے، اللہ والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اولاد ناقلب نکلی اور نافرمان نکلی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، بزرگ تو نمازی تھے لیکن اولاد نمازی نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنے من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، فرمایا فسوف یلقون غیا، بس موت آنے کی دیر ہے، قیامت کے دن ان کو جہنم کی غی وادی میں پھینکا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا یہ غی وادی کیا ہے؟ جب جہنم کے اندر کافروں کو جلایا جائے گا، مشرکوں کو جلایا جائے گا، بے دینوں بے ایمانوں کو جلایا جائے گا، جس وادی میں ان جلنے والے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون، گندی پیپ جمع ہوگی، اس وادی کا نام غی ہے۔ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ میرے بھائیو اور بہنوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، نمازی کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ بے نماز دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور ناکام ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں سستی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ کتنے سارے بھائی اور بہنیں رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، لیکن نماز رمضان جانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں کیا ان سے اسلام بھی چلا گیا۔ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر سستی ہے اللہ کے لیے سستی کو دور کیجئے۔ آج اگر آپ اپنا علاج کرا لیں گے نا، سستی دور کر دیں گے، غفلت دور کر دیں گے تو فائدہ ہے، کل قیامت کے دن علاج کا اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آخری آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بے نماز آدمی جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ۔ اللہ کی توفیق سے میں نے تمام مسالک کا مطالعہ کیا ہے، کوئی فرقہ بے نماز کو قبول نہیں کرتا، کوئی مسلک بے نماز کو قبول نہیں کرتا، کوئی جماعت بے نماز کو قبول نہیں کرتی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ بے نماز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ بے نماز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیوبند کی فقہ پڑھنے علماء کو پڑھے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بے نماز کا کوئی تعلق نہیں۔ بریلوی علماء کی کتابیں پڑھے، ان کی فقہ پڑھے، وہ کہتے ہیں بے نماز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ اہل حدیث کو پڑھے وہ کہتے ہیں بے نماز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنی فقہ ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، کوئی بھی بے نماز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے بے نماز مر جائے اس کو کفن دینا جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه